السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تأکل من سأته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کر دیا تو جنوں کو گھن کے کیڑے کے سوا کسی چیز نے سلیمان کی موت کا پتہ نہ دیا جو ان کے عصا کو کھائے جا رہا تھا. پھر جب وہ گر پڑا تو جنوں پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ایسے ذلت کے عذاب میں پڑے نہ رہتے. محترم سامعین کرام، سورہ سبا سورہ نمبر 34 اور اسی صورت سے آیت نمبر 14 بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ. آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیات اس صورت کریمہ سے آپ کے سامنے کل کے درس میں پیش کیا گیا تھا، اس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے اوپر جو اپنا فضل اور عنایت اور انعام نازل فرمایا اس کا ذکر کیا کیا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے انڈر میں ہوا کو کر دیا تھا، اور اس ہوا کے دوش پر وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر کے سفر کرتے تھے. تو صبح کا جو سفر ہوتا تھا وہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ ایک تیز رفتار سواری 1 مہینے تک چلے تو اتنا چل پاتا تھا. اور شام کا جو سفر ہوتا تھا، یعنی ایک دن میں صبح کا سفر جو ہوتا تھا پہلے پیر میں، وہ اتنا لمبا ڈسٹینشن ہوتا تھا کہ ایک تیز رفتار سواری 1 مہینے تک اتنا چلے گا. اور پھر شام کا سفر بھی اتنا ہی ہوتا تھا کہ ایک تیز رفتار سواری اتنی مسافت 1 مہینے تک چلے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام اور معجزے کے طور پر سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ ہنر دیا تھا کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تانبے کو پگھلا دیا. اس کی تفسیر میں نے کل بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یمن کے اندر تانبے کا جو ہے بالکل ایک نہر چشمہ بہا دیا تھا. اس کی دوسری تفسیر مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں وہ تاثیر دی تھی کہ جب وہ تانبے کو چھوتے تو تانبا بالکل پگھل جاتا تھا. اور اس طرح سے وہ تانبا پگھلاتے تھے اور اس تانبے کے پگھلے ہوئے تانبے کو سانچے میں ڈال کر کے جو جن ان کے ساتھ کام کرنے والے ہوتے تھے وہ اس سے دیگے بناتے تھے، برتنیں بناتے تھے، دوسری اور چیزوں کو وہ لوگ بنایا کرتے تھے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرکش جنوں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا. جیسا سلیمان علیہ السلام کہتے ویسا ان کو سننا پڑتا تھا. شرکش جن اگر وہ ذرا سا بھی ہیر پھیر کرتے یا سلیمان علیہ السلام کے حکم سے انحراف کرتے تو فرشتے آگ کے کوڑے کے ساتھ ان پر مسلط ہوتے تھے. ذرا سا نافرمانی کرنے پر فرشتے آگ کے کوڑے سے جنوں کو مارا کرتے تھے. ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت دی تھی انہوں نے خود دعا کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بادشاہت کسی کو نہ دینا. اور پھر ویسی بادشاہت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بعد کسی کو بھی نہیں ملی. اور ہم نے اس سے پہلے بھی بتلایا تھا کہ کسی کے اندر اگر کوئی کمال ہے تو وہ کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. سلیمان علیہ السلام جو کرتے تھے یا جو کچھ انہوں نے کیا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر عطا فرمایا تھا. سلیمان علیہ السلام انسان تھے، وقت گزرنا تھا اور وقت گزرا اور ان کے لیے بھی موت کا وقت آ گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کر دیا ہے. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے موت کا فیصلہ کیا، ان کے موت کا فیصلہ تو پہلے ہو چکا تھا لیکن فیصلہ کیا مطلب یہ کہ وقت قریب جب آ گیا، ان کے موت کا وقت جب قریب آ گیا تو اللہ کے نبی ہیں، بادشاہ بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کر دی، اشارہ کر دیا کہ اب آپ کے موت کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے. اور جب یہ وقت تھا اسی وقت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک ٹیم کو اس بات پر مقرر کیا تھا کہ وہ بیت المقدس بنا. ابھی بیت المقدس ہے نا، جس کے بارے میں بہت سارے لفڑے جھگڑے چل رہے ہیں. بیت المقدس جو انبیاء کی طرف سے ہے وہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا اور اس کے بعد نبیوں کی وراثت میں رہا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس جگہ کا وارث بنایا جو اللہ پر ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے ہیں. تو یہ بیت المقدس اسی وقت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بنوانا شروع کیا. اس کے لیے کچھ جنوں کو انہوں نے مقرر کیا کہ آپ کو یہ پورا جو ہے یہ مسجد تیار کرنی ہے جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا اشارہ دے دیا کہ اب آپ مرنے والے ہیں تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے جنوں کے سربراہ کو بلایا اور اس کے سامنے پورا بلو پرنٹ رکھ دیا. ابھی بلو پرنٹ ہوتا ہے، پہلے تو نقشہ ہوا کرتا تھا، ابھی بلو پرنٹ ہوتا ہے. پورا نقشہ رکھ دیا کہ یہ ہے بیت المقدس جو بنانا ہے ہیکل سلیمانی، ایسے ایسے ہوگا. پورا نقشہ سمجھایا. پورا نقشہ سمجھانے کے بعد کہا کہ اب یہاں سے آپ لوگ کام میں لگ جائیے، میں عبادت میں مشغول ہونے جا رہا ہوں. سارے کے سارے جن عبادت میں لگ گئے، سارے کے سارے جن کام میں لگ گئے اور سربراہ پورے سے کام کروا رہا ہے. اور ادھر جب پورا نقشہ اور مکمل کام سمجھا دیا سلیمان علیہ السلام نے تو وہ فوراً اپنے عصا کو لے کر کے چلے گئے عبادت خانے کے اندر اور عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے. ابھی ہمارے یہاں عبادت کا طریقہ، ان کے عبادت کا طریقہ، وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے اسی عصا پر ٹیک لگا کر کے وہ کھڑے ہو گئے اور عبادت کرنا شروع کر دیا. اس عبادت خانے کا جو اسٹرکچر تھا اس انداز کا تھا کہ اس کے چاروں طرف سے جو دریچے تھے وہ شیشے کے لگے ہوئے تھے. شیشے کے دریچے سے باہر سے کوئی بھی دیکھ سکتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں. اور وہ عبادت میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے روح کو قبض کر لیا اور وہ کھڑے ہی کھڑے ہیں. اللہ نے روح کو قبض کر لیا، عصا پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں. اب بعض جن یا دوسرے لوگ جب آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو ان کو دکھ رہا ہے کیا؟ سلیمان علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں. اور سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ نے اتنی جلیل القدر بادشاہت دی تھی، کسی کو ان سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. کوئی جا کر کے ذرا سر ٹچ کر دے بول کر کے کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی. جس کو بھی دیکھنا ہوتا تھا باہر سے ہی آ کر کے دریچے سے دیکھتا اور دیکھتا کہ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، لگتا ہے عبادت میں مصروف ہیں، پھر لوگ واپس چلے آتے تھے. بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ 4 مہینے تک اسی مدت میں کھڑے رہے. اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 1 سال کی طویل مدت تک ویسے ہی کھڑے رہے. کب تک کھڑے رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کر دیا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ. ابھی سلیمان علیہ السلام نہیں آ رہے ہیں لیکن کام ہو رہا ہے. اتنی ہیبت ہے جنوں کے دل میں کہ اگر نہیں حکم مانیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. سارے کے سارے کام میں لگے ہوئے. سلیمان علیہ السلام نہیں آئے، کچھ جن آیا، آ کر کے دریچے سے دیکھا نہیں عبادت کر رہے ہیں، نکل گئے. ان کو معلوم نہیں کہ مر چکے ہیں وہ، اور ادھر وہ عصا پر ٹیک لگائے ہوئے کھڑے ہوئے، ان کو معلوم نہیں کہ مر چکے ہیں. اللہ نے فرمایا اور کوئی اندر جا بھی نہیں رہا کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا جو ہیبت ان کے دلوں پر سوار ہے، اس ڈر سے وہ لوگ اندر جا بھی نہیں رہے، کوئی اندر نہیں جا رہا ہے پوچھنے کے لیے. تو اللہ نے فرمایا کہ ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ. جنوں کو گھن کے کیڑے کے علاوہ کسی نے بھی نہیں بتایا کہ یہ مر چکے ہیں. کیسے؟ وہ جو دیمک ہے، وہ دیمک دھیرے دھیرے عصا کو چاٹتے چلا رہا ہے، اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے. ابھی جب تک عصا کے اندر پاور ہے تو سلیمان علیہ السلام کو لے کے کھڑا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی دیمک نے دھیرے دھیرے چاٹتے پورے عصا کو کھوکھلا کر دیا تو عصا ٹوٹ گیا. اور جیسے ہی ٹوٹا سلیمان علیہ السلام گر گئے. یہی چیز ہوا جب دیمک نے چاٹ کر کے ختم کر دیا اور لاٹھی کمپلیٹ ٹوٹ گئی، تب جنوں کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو مر گئے ہیں. اب یہ 4 مہینے کی مدت ہو یا 1 سال کی مدت ہو، جیسے ہی دیمک نے پورے لکڑی کو چاٹا ویسے ہی اس سے پہلے پورا کا پورا بیت المقدس بن کر کے تیار ہو گیا. اور ادھر لکڑی ٹوٹی اور جنوں کو معلوم چلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے فلما خر، جب وہ گر پڑا، تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین، تو جنوں کو پتہ چلا کہ وہ غیب جانتے ہوتے تو ایسی ذلت بڑی زندگی میں پڑے نہ. کسی کے آرڈر میں رہنا یہ تو بڑی ذلت کی بات ہوتی ہے نا. آرڈر میں تو غلام رہتا ہے، دوسرے تو آرڈر میں نہیں رہتے. ابھی کوئی کسی کے یہاں کام کرتا ہے تو اس کا غلام تو نہیں ہوتا ہے، اس کا کام ہے، کام کرے گا، اس کا اپنا محنت مزدوری لے گا جائے گا. انڈر میں پڑے رہنا مطلب غلام. اب جنوں کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام مر گئے ہیں
اور بہت دن سے مڑے پڑے ہیں تو اپنے سر کو پیٹ لیا کہ کاش اگر ہم لوگ غیب جانتے ہوتے تو ہم لوگ اتنی ذلت بڑی زندگی میں پڑے نہیں رہتے تھے، ہم لوگ اب تک آزاد ہو چکے ہوتے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے مرتے ہی وہ سارے فرشتے اور وہ سارے جو چیز تھے سب ختم ہو گیا. لیکن جنوں کو پتہ نہیں تھا، پوری عمارت بن گئی اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ دھیرے دھیرے دمک نے چاٹ لیا اور وہیں پر گر گیا. سامعین کرام، اس وقت جنوں کو سخت افسوس ہوا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ عالم الغیب ہے، یہ لوگ ابھی لوگ کہتے ہیں نا کہ جن عالم الغیب ہے، اس کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں 40 دن تک جو ہے ایک جگہ پر پورا گھیر لیں گے. کوئی پڑھنے والا سورہ جن پڑھے گا، کوئی علم غلم جو چیز پڑھے گا، انتر منتر جنتر پڑھے گا کہ جن جو ہے وہ اس کے قبضے میں آ جائے، اور پھر جن کے ذریعے سے بہت سارا کام لے لیں گے. اس وقت تمام لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، کوئی جن عالم الغیب نہیں ہے. اور اس وقت یہ بھی پتہ چل گیا لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ جس کام کو کمپلیٹ کروانا چاہے اس کے لیے اسباب مہیا فرمانے والا خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں ایک واقعے کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ کو کوئی چیز کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، کوئی کام مکمل کروانا ہوتا ہے، اس کے لیے اس کو کسی کی حاجت اور کسی کے مدد اور معاونت کی ضرورت نہیں، اس کے لیے وہ اللہ خود اسباب پیدا فرما دیتا ہے اور وہ کام اپنے آپ مکمل ہو جاتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.